بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اتنا کہ بندہ صرف ایک قدم بڑھائے تو رب کریم کئی قدم آگے بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بارش قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حدیث صحیح بخاری 7536۔ یہ رب ہے جو بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کرنے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہیں دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس پر کچھ لوگ ناراض ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک شخص کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نہیں دیتا، اور جسے نہیں دیتا وہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ جسے دیتا ہوں میں کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور بے چینی ہے، اور دوسرے لوگوں پر اعتماد کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بے نیازی اور بھلائی عطا فرمائی ہے۔ انہی میں سے عمر بن تغلب بھی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلمہ کے مقابلے میں مجھے لال لال اونٹ ملتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ حدیث صحیح بخاری 7535۔ ایک شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور رات اور دن اس میں مشغول رہتا ہے، اور ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی جیسا قرآن کا علم ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس قرآن کے ساتھ قیام اس کا فعال ہے، اور فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے سورہ حج میں فرمایا اور نیکی کرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ حدیث صحیح بخاری 7528۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشک صرف 2 آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک اس پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور ایک وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا ہے، تو ایک دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی جیسا قرآن کا علم ہوتا تو میں بھی اسی طرح تلاوت کرتا رہتا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اس کے حق میں خرچ کرتا ہے، جیسے دیکھنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ اتنا مال دیتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری 7528۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جو پیغام دیا وہ کوئی معمولی بات نہ تھی، وہ پیغام ہدایت، وہ پیغام نجات جسے انسانوں تک پہنچانا ایک عظیم ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے پروردگار کی طرف سے جو تجھ پر اترا ہے اسے بے کھٹک کے لوگوں تک پہنچا دے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو گویا تو نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ سورہ مائدہ میں یہ ہے وہ امانت جو سیدھی اللہ کی طرف سے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ حضرت ظہری فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، رسول پر اس کا پہنچانا فرض ہے اور ہم پر اس کا تسلیم کرنا لازم ہے۔ یہی پیغام ہمیں سورہ جن میں بھی نظر آتا ہے تاکہ پیغمبر جان لے کہ فرشتوں نے اپنے رب کا پیغام مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ سورہ جن میں ہے کہ اور یہی دعوت نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام نے بھی دی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ سورہ اعراف میں ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو قرآن نے پیغام دیا ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے جب کسی کا عمل اچھا لگے تو یوں کہو عمل کرتے جاؤ، اللہ اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ قرآن یہی ہے وہ کتاب جس کے بارے میں رب فرماتا ہے
یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ بقرہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے جس میں کوئی شک نہیں، سورہ ممتحنہ میں ہے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم اس پیغام کو سن رہے ہیں؟ کیا ہم اس قبول کر رہے ہیں یا صرف سن کر گزر رہے ہیں؟ اللہ کا پیغام رسول کی امانت اور ہمارا فرض، اسے دل سے تسلیم کرنا ہم پر فرض ہے۔